علماء سنت، سامعین اہل سنت، خواتین اہل سنت، بچی اہل سنت، بوڑھی اہل سنت، جوان اہل سنت، مہمان اہل سنت، مسلمان اہل سنت، یہاں وہاں کھڑے بھائی حسینی پہلوان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجا کا بڑھیا ہے، بہت بڑی سندر بیوٹیفل بڑھیا ہے، ہمیں لوگ کہتا ہوں مجموعہ کا ٹھیک ٹھاک ہے، جو یہاں بیٹھے ہیں یہیں سے سنیے، کھڑے ہیں تو کھڑے رہیے، بارش ہو گئی، جلدی کمی ہو گئی، ماں بہنیں بھی بہت کثیر تعداد میں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کنیز فاطمہ کے صدقہ مولا الفاطمہ کی چادر نصیب فرمائے۔ اگر کمیٹی والے کچھ کر سکتے ہیں تو کچھ کرسیاں آپ منگا بھی سکتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے۔ باجا آپ کو جیسے ہم دور سے بولیں مشین والا کھا گیا، ہم جیسے دور سے بولیں ایسا نہیں کہ ہم میں گھسا کے بولیں گے تو پھر آواز بیٹھ جاتی ہے۔ لگاتار کئی مہینوں سے سفر ہو رہا ہے، 500 کلومیٹر 550 کلومیٹر کا جلسہ تھا، یہاں سے یہاں آنا، پورنیہ بہار کا، بہار سے چلی تھی، دن بھر 11 بجے رات بھر دن بھر پہنچے، پھر چلے، پھر کہیں کل رہنا ہے، پرسوں رہنا ہے، وی کو تھوڑا کم کر کے رکھیے گا، بیس کم کیجیے، ولیوم بھی بڑھا دیجیے، باجا بجے یا نہ بجے، سیٹی نہ بجے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ادھر دیکھیے، سب مل کر ایک ہو کر نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ پیش کیجئے۔ سب پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ۔ اچھا، آپ لوگ جلسہ سننے آئے ہیں یا دیکھنے آئے ہیں؟ سوچ کے دیکھیے بھیا، اتنا بڑا اہتمام کرنے میں خرچہ ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ مجھ کو آپ 2000 5000 150 دے دیجئے، نہیں، شوق کرے تو نبی کے نام پہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس زبان کو ہلائیے، یہ قیمتی زبان اللہ نے دی ہے۔ کب بولو گے مسلمانوں، پوری دنیا بول رہی ہے آپ کے خلاف، اور نبی کے شان میں درود شریف نہیں پڑھ پا رہا ہوں، یہ زبان کہاں ہلاؤ گے؟ پورا مجمع جوڑ سے پڑھیں، اللہم صلی علی، اور سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ زمین سے آسمان تک ہے، زمین سے آسمان تک ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اے بیٹا سونا سونا لاڑو، آپ لوگ بڑھیا بیٹا، بڑھیا بابا، پتو مینا سونا بڑھیا بیٹا، کاہے اس طرح سب تمہیں لوگوں کو دیکھ رہا ہے؟ وہ لوگ لگتا کبھی موبائل نہیں دیکھا، آپ کا باجا بڑی بڑھیا ہے، کل جہاں جائیں گے وہاں کھٹیا لے کے جائیں گے۔ باجا کبھی سیٹی، کبھی کیا، آواز کافی بیٹھی تھی، میں نے حافظ سے کہا، محترم صاحب سے کہا، امام صاحب سے کہ ہم کو چھوڑ دیجئے، کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے تو محلہ والا ہم کو نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے کہا کہ نہیں تو ہم آ جاتے ہیں۔ بھئی آپ کے محلے میں اتنا خوبصورت حسین منظر آپ نے دیکھا، مدرسہ کا بین دارالعلوم گلشن حافظی، آپ قسمت والے ہو۔ گاؤں کا نام کیا ہے؟ ڈومر بیڑا والوں، فخر کرو کہ آپ قسمت والے ہو کہ آپ کے محلے میں سٹی بج رہا ہے۔
کبھی اس میں زیادہ کبھی اس میں کم. تو ہم لوگ بالکل ہلو ہلو کہتے ہیں بالکل سادہ کیجیے، ان کو ہٹائیے، بالکل سادہ. یہ جھارکھنڈی بابا خالی کپڑا رنگین پہنتے ہیں، آدمی سادہ ہیں. ہیلو، اس میں بول رہے ہیں بیٹری نہیں ہے اس میں. ہیلو، سب بند کر دیجیے، جتنا باجا ہے اس میں سب بند کیجیے، خالی ایک میں چالو رکھیے. ایک میں رکھے ٹوٹل بند کیجیے، جتنا باجا آپ کا ہے سب اس میں بند کر دیجیے، سب جھپ جھپ پھینک دیجیے. پھینک جھپ رکھا مگر خالی. بہت اچھا ہے. پورا مجمع کے ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ. زمین سے آسمان تک ہے. کہاں سے بولیے گا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے منہ جو دیا ہے نہیں، یہ اصل میں اس میں کچھ تعارف ہے، کہیں سے کچھ اس کا کلیکشن یہاں سے ہے، یہاں دل ہے، دل سے کلیکشن ہے. اب یہاں خالی رہے گا تو باکس میں کیا نکلے؟ منہ کیا ہے؟ فکر ہے. اللہ تعالیٰ نے مشین دیا ہے، اس کو آواز نکالنے کے لیے فکر دیا ہے. جیسے ہم یہاں بولتے ہیں آواز وہاں نکلتی ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں کچھ نہیں ہے، کمال تو وہاں ہے، وہ مشینیں ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے یہ کچھ نہیں ہے، یہ فکر ہے. یہاں اگر ٹھیک ٹھاک ہے تو یہاں سے کچھ نکلے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا یہاں ٹھیک ہے اور کس کا انویلڈ مار دیا ہے، پتہ چلے گا. زمین سے آسمان تک ہے. کہیں سبحان اللہ. باجا والا بولنے نہیں دیجیے گا بھیا، سیٹی خراب نہ. باجا والے بھائی باجا بڑھیا ہے، تھوڑا سا کوشش کیجیے بھیا. سیٹی نہ بجے ویسے ہی والیوم رکھیے، کوئی زیادہ مت رکھیے، کیونکہ سیٹی نہ بجے. باکس جہاں تک جیسے ہو سکے وہاں کر دو. زمین سے آسمان تک ہے، مکی سے لا مکان تک. کہیے سبحان اللہ. زمین سے آسمان تک ہے، مکی سے لا مکان تک ہے. میرے سرکار کی رفت خدا جانے کہاں تک ہے. محمد رسول وحدت ہے رمز اس کا، کوئی کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. اور جب سے دیکھا ہے لباسی بشری میں تجھ کو، جب سے دیکھا ہے لباسی بشری میں تجھ کو، ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسان ہو جائے. کیونکہ سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے وہ لا پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے. جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ، مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے. کہیں سبحان اللہ. باجا کی طرف سے دھیان ہٹا دیجیے. کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ اونچی آواز میں تقریر ہو، کوئی ضروری نہیں کہ جو چلا چلا کے تقریر ہو. جیسے باجا کا حساب کتاب اسی طرح ہم آج بولیں گے. پورا مجمع کہیں سبحان اللہ. ماں بہنیں بھی آئی ہیں، ایک دو خوراک ان کو بھی دینا ہے، ضروری ہے. ایک دو خوراک ان کو دینا ضروری ہے. ان لوگوں کو نماز پڑھنے کہیے. ارے باپ، چاچی نماز کاہل پڑھتے ہیں، مولانا صاحب بجوا بجنے نہیں دے گا. بولا دیکھیں، بولا دیکھیں، بولا دیکھیں، بولا دیکھیں. اسی کو دیجیے، اسی کو سون والے اسی کو دیجیے. داؤد بھائی، داؤد بھائی باجا ٹھیک ہے، اس کو تار والا میں دیجیے. سب کھول کھال دیجیے، تار والا میں دیجیے. تھوڑا سیٹنگ سیٹنگ کیجیے. تار یہاں سے نکالیے، وہاں گھسائیے، وہاں سے نکالیے، جہاں ڈال دیجیے. لیکن بجوا ٹھیک کیجیے، ورنہ ابھی آپ کو ہم ٹھیک کر دیں. ماتھا میرا خراب ہو رہا ہے. ہمارا ماتھا سال میں 3 مرتبہ خراب ہوتا ہے، آج پہلی بار ہو گیا. ماتھا میرا خراب مت گیا، میرا ماتھا خراب کبھی ہوتا نہیں. زمین سے آسمان تک ہے، مکی سے لا مکان تک ہے. میرے سرکار کی رفت خدا جانے کہاں تک ہے. محمد سر وحدت ہے رمز اس کا، کوئی کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. آمد سرکار کے موقع پہ ڈومر بیڑا کے کمیٹی کی طرف سے ہے نا، مدرسے کی طرف سے بھی ہے، مدرسے کی طرف سے ہے، مدرسے کی طرف سے. تو یہ سیٹیاں کیا بج رہا ہے؟ یہ باجا کی طرف سے ہے. بھیا باجا تھوڑا سیٹی مت بجائیے، بولیں گے سیٹی مت بجائیے. آپ جیسے ہو ویسے ہی کیجئے. پیچھے والا موٹر ہٹا دیجیے. سیٹ ہو رہا ہے نا، سیٹ ایک جگہ. اسی طرح جب باجا جلسہ ہو رہا تھا تو باجا لا کے رکھا. اب جنریٹر والا دیر سے آیا،
اور دیر سے آیا تو تار ادھر تھکایا ہوا تھا، تار اٹھایا اور پن ڈال کے رسی سے جلدی سے لوگ ڈانٹ رہا تھا جلدی جوڑو جلدی جوڑو جلدی جوڑو، تار جلدی روشنی کرو، پن ڈال کے رسی سے تریا باندھ دیا، رات بھر اندھیرے رہا۔ تو ایسا نہیں کہ جلدی چکر میں ایسا کر دیجیے گا، بڑا اچھا ہے۔ ماں بیٹھی ہیں، آپ آمدی سرکار کے موقع پہ رحمت اللہ علیہ کے نام پہ جلسہ ہو رہا ہے، بڑی قسمت والے آپ ہو، ماشاءاللہ بڑی قسمت والے ہو، بڑے اچھے ہو۔ میرے آقا سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ اس خاک دانے کی تھی پہ نہیں آئے تھے، رسول اس پرتھوی پہ نہیں آئے تھے، 570 سال پوری دنیا میں نبی رسول سے دنیا خالی تھا، یعنی آدم سے سلسلہ چلا پیغمبروں کا آنے کا، کس سے؟ آدم سے چلا سلسلہ، آتے 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 عیسیٰ پر رک گیا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نظروں کے لوگوں کے نظروں سے اوجھل کر دیا، نے چھپا لیے یعنی اٹھا لیے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا تو 570 سال تک پوری دنیا میں نبی رسول سے دنیا خالی ہو گئی۔ اب لوگ خدا کو ماننا چھوڑ دیا، خدا کی عبادت چھوڑ دیا، خدا کی پوجا چھوڑ دی۔ اب لوگوں نے کیا دیکھا؟ آگ کو دیکھا، ماتھا ٹیک لیا، سورج کو دیکھا، وہیں پوجا کر دیا، پہاڑ کو دیکھا، وہیں گھٹنا ٹیک دیا، یعنی ایک خدا کو چھوڑ کے ہزار خدا مان لیا تھا۔ جب چاروں طرف برائی پھیل گئی تھی، لوگ بیٹیوں کو زمین میں گاڑ رہا تھا، اپنی بہن کو غیروں کے ساتھ سودا کر رہا تھا، اپنی ماں کو لوگوں کے ساتھ بیچ رہا تھا، جب پوری دنیا میں گناہوں کا بازار گرم ہو چکا تھا، یعنی غریب کا مال چھینا جا رہا تھا، بیواؤں کو تڑپایا جا رہا تھا، یتیموں کو رلایا جا رہا تھا، ہر طرح کی برائی عام ہو گئی تھی، تو مظلوم آ گئے، بیوہ بھی آ گئے، یتیم بھی آ گئے، بے سہارا آ گئے، سب لوگ مل کر کے رب کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرنے لگا، اے مولا، اے پروردگار، اس رحمت والے آقا کو بھیج دو مولا، اس کالی کملی والی رسول کو بھیج دو مولا، وہ آخری انبیاء کا آخری رسول کو بھیج دو مولا، وہ آخری رحمت العالمین کو بھیج دو مولا۔ سب کی دعا باب اضافت سے جا کے ٹکرا گئی، جو ہی ٹکرائی رب کی رحمت جوش میں آئی، جب جوش میں آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبوب کو، اس محبوب رسول کو ہم لوگوں کے بیچ میں 571 عیسوی کو سوموار کے دن میں شہر مکہ میں عبداللہ کے گھر میں آمنہ کے گود میں بھور بھور میں تشریف لائے۔ جو ہی آقا اس دنیا میں آئے، پوری دنیا میں بیک وقت ہریالی چھا گئی، خوشحالی آ گئی، بڑے میں جھومنے لگے، سب دل کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ یاد ہو گیا میرے آقا کب آئے؟ 571 عیسوی 22 اپریل کب آئے؟ 22 اپریل 571 عیسوی سوموار کے دن شہر مکہ، گھر عبداللہ کا، گود آمنہ کا، سمے صبح صادق بھور بھور کے ٹھیک۔ تب جب میں نے رام گڑھ کے چوک میں دیکھا ایک دن بھور بھور، تو غیر مسلم ڈاکٹر دوڑ رہا تھا، پروفیسر دوڑ رہا تھا، انجینئر اس کے پیچھے، آفیسر ان کے پیچھے، پولیس ان کے پیچھے، چوکیدار ان کے پیچھے، اسٹوڈنٹ ان کے پیچھے، تمام لوگ دوڑ رہا تھا، چہل قدمی کر رہا تھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ صبح صبح بھوری بھوری آپ لوگ روڈ پر کیوں دوڑتے ہیں؟ کہا مولانا آپ کو نہیں پتا ہے، صبح صبح کی ہوا نسیمیں سے ہوا ہوتی ہے، اس ہوا میں پاور ہے، اس ہوا میں کوالٹی ہے، اس ہوا میں خوبصورتی ہے، اس ہوا میں صحت ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ ہوا تو 24 گھنٹہ چلتی ہے، تو یہ 8 بجے رات دن میں یہ ہوا بھی چلتی ہے، 12 بجے دن بھی تو ہوا چلتی ہے، شام میں ہوا چلتی ہے، رات کو ہوا چلتی ہے، یہ صبح صادق بھور بھور کی ہوا میں یہ پاور آیا کہاں سے؟ یہ طاقت آئی کہاں سے؟ اس کو نسیم صحت بنایا کس نے؟ کہا مولانا مجھ سے مت پوچھو، یہ بڑے بڑے سائنس کا کمال ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا ہے کہ صبح صبح کی ہوا میں تازگی ہے، اس میں تندرستی ہے۔ کہا ڈاکٹر صاحب یہ ہوا کا کمال نہیں، یہ صبح کا کمال نہیں، یہ موسم کا کمال نہیں، یہ تو بھور بھور میرے آقا کا دنیا میں آنے کا کمال ہے۔ جو ہی رسول دنیا میں تشریف لائے، ہوا ڈیلی کے طرح روز کے طرح ہوا اس دن بھی چل رہی تھی۔ جو ہی رسول دنیا میں آئے، ہوا جا کے رسول کے بدن سے ٹکرائی، رب نے کہا ہوا ٹھہر جا، یہ ہوا رک جا، یہ ہوا رک جا، یہ ہوا کھڑا رک، تھوڑی دیر رک جا۔ ہوا رک گئی، کہا مولا تیرے حکم سے چلتا ہوں۔
یہ ہوا تم 24 گھنٹہ چلے گی، 8 بجے دن بھی چلے گی، 10 بجے چلنا، 12 بجے چلنا، 24 گھنٹہ چلنا، لیکن وہ پاور تیرے اندر نہیں رہے گی، جو شکتی نہیں رہے گی، وہ طاقت نہیں رہے گی جو بھور اس وقت میں نے تیرے اندر یہ طاقت ڈال دی ہے۔ اب قیامت تک کوئی بندہ صبح صبح بھور کو اٹھ کے چلے گا، چارپائی چھوڑے گا، گھر سے نکلے گا، اپنے رب اللہ و رسول کا نام لے گا، اور وہ چہل قدمی کرے گا تو اپنے محبوب کے صدقے میں وہ بندہ اگر بیمار ہوگا تو صحت یاب ہو جائے گا، شوگر ہوگا تو نارمل ہو جائے گا، ہارٹ ہوگا تو کم ہو جائے گا، کمزور ہوگا تو وہ طاقت مل جائے گی۔ یہ ہوا کا کمال نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا آنے کا۔ ہم لوگ کیا کرتے، ہماری بہو بیٹی 1:30 بجے رات تک LCD دیکھے گی، بیٹا فیس بک دیکھے گا، بوڑھا یوٹیوب میں کچھ سنے گا، لڑکا لوگ کوئی PUBG فری فائر گیم کھیلے گا، 12-1 بجے رات میں سب کر لیا، اور صبح ہوتے ہوتے فجر کی اذان ہوتے ہوتے سب کی نیند لگ گئی، اب 8 بجے سو کے اٹھ رہا ہے، اس کا منہ دیکھے گا، لگتا ہے منہ میں پڑاکا پھٹا ہوا ہے، اتنا خطرناک منہ دکھاتا ہے۔ مسلمان کا کام ہے بھورے اٹھنا، فجر کی نماز پڑھنا، چہرے کو دھونا وضو کے ذریعہ، 2-4 قدم چلنا، ہاتھ میں تسبیح لینا، اللہ اللہ پڑھتے رہنا۔ قسم خدا کے آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، جب کوئی صبح صبح بھور کو اٹھتا ہے چلتا ہے، یا جو دنیا میں سب سے زیادہ وضو کرے گا، کل میدان محشر میں ان کا چہرہ سب سے زیادہ چمکے گا۔ جب رسول آئے نہیں تھے تو بیٹیوں کو زمین میں گاڑ رہا تھا، رسول نہیں آئے تھے تب گاڑ رہا تھا، اب رسول آئے تو بیٹیوں کو گاڑ نہیں رہا ہے، بلکہ مشین سے دیکھ کے ماں کے بیٹے مار رہا تھا۔ فرق دیکھیے، رسول نہیں آئے تھے تو زمین میں بیٹی آتی تھی پیدا تو باپ اٹھاتا تھا جا کے زمین میں گاڑ دیتا تھا۔ آج کل اگر 1 2 3 بیٹی ہو گئی لگاتار تو اس کا پورا خاندان کا ٹینشن شروع، اب اس بہو کو اٹھا کے لے گیا رام گڑھ چاہے رانچی چاہے جہاں لے گیا، الٹراساؤنڈ میں چیک کرنے لگا، چیک کرتے کرتے اگر بیٹا کہہ دیا تب تو مت پوچھیے، ارے واہ، اس کی ساس وہی سے کاجو کشمش خریدنا شروع بہو کے لیے، اور جہاں بیٹی کہہ دیا ٹیمپو میں بٹھا کر ہڑبڑا کے لے کے گھر۔ یہ حال ہے اس قوم کی، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، ہم مولانا جھارکھنڈی ہیں، مولانا قدم آپ کو کبھی جنت نہیں ملے گی، چاہے ثناء اللہ جمالی ہو، چاہے آپ کے محتمیم ہو، چاہے آپ کے محلے کے مدرس ہو، آپ کے محلے کا امام ہو، نہ امام کے قدم کے نیچے جنت ملے گی، نہ آپ کو مفتی کے قدم کے نیچے جنت ہے، نہ حاجی کے قدم کے نیچے جنت ہے، نہ پیر صاحب کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، ماں تیری ہے، وہ بوڑھی ہے، ماں تیری ہے، گھر تیرا ہے، ماں تیری ہے، ماں ضعیفہ ہے، ماں تیری ہے، ماں گھر میں ہے، تو مولانا بن، مفتی بن، حاجی بن، نمازی بن، غازی بن، پیر بن، منتری بن، لیکن تیرے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ اسی جنت کا دروازہ۔ آج کے نوجوان، ارے باپ، ان لوگوں کو کہیے پڑھا لکھا تو ہمارے سماج میں بہت کم رہ گیا، لوگ پڑھتے کرتے، ہم لوگ 2-4 کو بولی مولانا بچے ہیں، دنیا بچی ہے، صحیح ہوتا ہے۔ ان لوگ سے ارے باپ، نہ پیشاب کر کے پانی نہیں لیتا ہے، مسجد میں جا کر نماز میں گھوٹالا کرتا، نماز میں چوری کرتا مسلمان، تحیات میں چوری، آگے 4 زمان پڑھنے گیا، آگے 4 رکعت چوری، پیچھے 4 رکعت جگہ دی، 2 رکعت پڑھ کے ہوا، نماز میں گھوٹالا مسلمان کرتا۔ باپ کا جنازہ لے کے قبرستان کیا، جنازہ کے نماز میں گھوٹالا، 1 سال میں عیدگاہ کیا، وہاں جا کے گھوٹالا۔ بتائیے مسلمانوں، ہم لوگ مولانا ہیں، یہ مدرسہ بچوں کو پوچھئے، مدرس صاحب سے پوچھئے، محترم سے پوچھئے، ان کو نیت میں نہ دیتے ہیں، کہتا ہے بیٹا ہر جمعرات کو تم کو یاد کرنا ہے، تحیات یاد کرو، 2 ہفتہ 3 ہفتہ میں جا کے بیٹا بچہ لوگ تحیات یاد کرتا ہے، 3 ہفتہ پڑھتا ہے تب جا کے تحیات شریف یاد کرتا ہے۔ آپ لوگ نہ مدرسہ گئے، نہ مسجد میں بیٹھے، نہ امام سے ملے، نہ کتاب کھولے، تو آپ لوگ تحیات رٹے کیسے ہیں؟ آپ لوگ جنات ہیں آدمی، سوچ کے دیکھیں، آپ لوگ جنات ہیں آدمی ہیں۔ بیوی جان رہی کہ شوہر میرا جمعہ پڑھنے گیا ہے، ماں جان رہی کہ بیٹا میرا جمعہ پڑھنے گیا ہے، اور وہاں جا کے بیٹا تحیات میں گھوٹالا کر کے آ گیا، نہیں نماز پڑھنے کا انداز لگتا ہے۔ میں لکھ کے دیتا ہوں 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتا، 95% نیت مانے گاری باپ، لگتے ہیں اجمیر سے ڈائریکٹ ڈومر بڑا ماں کے اترا ہے، ہاتھوا کھولے خالی ختم، کچھ نہیں جانتا، تاکہ لوگ دیکھیں اس کا منہ ہل رہا ہے۔ بولو مسلمانوں،
ये मदरसे के बच्चे आपके मोहल्ले में जो पढ़ रहे हैं, इस मदरसे को इतना आगे बढ़ाओ ताकि आपके घर की बेटियां जवान जवान मोबाइल लेकर नहीं घूमेगी। आजकल जवान बेटियों को मोबाइल दे रहा है बाप, उससे बढ़िया की बेटी के हाथ में जहर दे दो, मोबाइल तुमको देना जहर ही दे दो ताकि तुमको न मरना पड़े। आज मुसलमान अपनी जवान बेटियों को मोबाइल दे करके साबित क्या करना चाहते हो? 10 साल का तेरा बेटा है, तुमने मोबाइल 15,000 का खरीद दिया है, तेरा बेटा 1:30 बजे रात तक घर से बाहर जाके गेम खेलता है। जिस इसराइल के एक बच्चे इस पॉप ने एक गेम पॉपजी बनाया, मोबाइल में डाला, वो करोड़पति बन गया। तेरा बेटा आकर के रोड में सो करके जगह जगह गली गली में उसी गेम खेल के तेरा बेटा जिंदगी तबाह किया। 18 साल की उम्र होगी, 20 साल उम्र हुई, आपने शादी दे दिया जवान बीवी को झारखंड में छोड़ के, रामगढ़ में छोड़ के, हजारीबाग में छोड़ के, इलाके में छोड़ के, बेटा गुजरात में, बॉम्बे में, सूरत में, कहाँ जाके तरफ की जिंदगी कटा रहा। हमारे झारखंड में पैसे नहीं है, लेकिन आपने कभी अपने बच्चों की जिंदगी पर गौर नहीं किया। इस बच्चों के हाथ से किताब दे दें, मोबाइल पे छीन लें, ताकि तेरा बेटा, जब एक मुसलमान का 12 साल का बेटा 30 पारा का कुरान हिफ्ज कर सकता है, सीने में उतार सकता है, तो डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता? अनपढ़ तेरा बेटा अगर स्कॉर्पियो गाड़ी गैरेज में खोले तो पूरा पुर्जा पाट करके फिर स्कॉर्पियो को खड़ा कर देता है। जब अनपढ़ तेरा मुसलमान का बेटा पूरी गाड़ी को खड़ा कर देता है रोड पे, तो तेरा बेटा अगर पढ़ेगा तो इंजीनियर क्यों नहीं बनेगा, डॉक्टर क्यों नहीं बनेगा? आपने कोशिश नहीं किया। यह बेटा आपका पाछे है, सिर्फ पैदा हो गया है, जिंदगी में बढ़ते बढ़ते जिंदगी कट गई है। हाथ में मोबाइल में देना, कुरान दे देना, ताकि तेरा बेटा रात भर गेम नहीं खेलेगा, रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, मोहल्ले के मदरसे में जाएगा, रहल को निकालेगा, बैठेगा, अपनी जबान से बोलेगा, रहमान रहीम कहेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। मुसलमान एक भी कोई पागल लड़का किसी लड़की को खाली व्हाट्सएप में आई लव यू लिख के भेज दिया और लड़की माथा भागा, अब ना मजबूर प्यार हो गया, प्यार खाना पीना छोड़ दिया। अगर कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, माथा खराब, जहर खा लो, दिल्ली में रहे न करो, हमारा प्यार हम लोग प्यार सजिया करो तो वो नाम जान देगा, खदमा खुद के मर जाके कूदो, मन को मना करो। एक मैसेज में घर छोड़ने पर भी नहीं तैयार, एक मैसेज में बेटा जहर खाने पर तैयार, एक मैसेज में माँ बाप की मोहब्बत को ठुकराने पर तैयार। जिस माँ ने 18 साल 20 साल तुमको अपने सामने जवान किया, क्या वो माँ तुम्हारे लिए शोहर नहीं तलाश कर सकता है? वो बाप क्या तो शोहर नहीं खोज सकता? जिस माँ ने तुमको 9 महीना पेट में 3 साल हाथ में जिंदगी को दिल में रखा, क्या वो बाप तेरे लिए कोई बीवी नहीं तलाश कर सकता? तुम खुद पागल लड़की के चक्कर में मोहब्बत के जाल चोट, ये मोहब्बत नहीं, ये हवा से हवा, ऐसी मोहब्बत में बम पकड़ो। बेटियों को रोको। आजकल ये देखते जहाँ माँ बाप रहेगा वहाँ मोबाइल में टावर गया, वहाँ टावर में ये वाला लेकर फोन हो, कहाँ टावर हो, कहाँ बात हो, खेत वाला खत्म, टावर नहीं, पावर घर में टावर नहीं आएगा, बाहर में टावर। अगर किसी से बदलिया कर ले हमारा फ्रेंड, अरे वाह फ्रेंड, घर में सबसे दुश्मनी, लुंगी सब दासन की फटाफटी और दूसरे का हरा फ्रेंड। भाई भाई बातचीत हो रही है और फेसबुक में 500 दोस्त और घर में सब पूरा दुश्मन बैठा। मुसलमानों खुदा के वास्ते बच्चों के हाथ में किताब दो, पोथी दो। एक बेटा जब पढ़ता है ना, पता है ये बच्चा जब पढ़ लेता है उनका मकान क्या पता है, मतलब दूसरे नहीं पढ़े तो हम सुना देंगे, सुभान अल्लाह। शैतान का काम है ईमान छीनना। शैतान का काम क्या है? शैतान किसी रूप में आ सकता है, नहीं कर सकते शैतान। देखिए एक लड़का छोटा था, 12 साल की, 10 साल की, 3-4 साल की पहले उम्र थी, तो वो लड़का क्या हुआ कि 5-6 साल उम्र पड़ी, उनका बाप कमज़ोर हो गया, आखिरी हालत में आया। तो उस बाप ने कहा बेटा तुम अभी छोटा हो, 5-7 साल उम्र है, ये काम करो, मेरे पास दौलत है, माल है, खजाना है, सोना चांदी गहना जेवर है, ये काम करो बेटा, हम तुम्हारे को घर में चलिए दिखाते हैं, हम इस कोना में ये तमाम खजाना दफन कर देते हैं। जब इस खजाना, जब तुम जवान हो जाएगा ना, जब तुम जवान हो जाना तो उस खजाने को तुम तोड़ लेना, उसको जमीन से निकाल लेना,
بیٹے نے کہا ٹھیک ہے بابا، جب ہم بڑھیں گے نا ہم یاد رکھیں گے کہ اسی کونا میں آپ نے خزانہ کو دفن کیا تھا۔ بیٹا بڑھتا گیا، باپ انتقال کر گئے۔ 10-15 سال 20 سال کے بعد اب بیٹے کو خیال آیا کہ میرے باپ نے مجھ کو بچپن میں کہا تھا بیٹا میں تو دنیا چھوڑ رہا ہوں لیکن کچھ دولت میرے پاس خزانہ ہے، سونا چاندی کچھ روپیہ ٹاکا کوڑی، ہم یہیں دفن کرتے ہیں کونے میں، تم جوان ہو جائے گا تو اسے کھود کے نکال لینا۔ بیٹے نے یاد رکھا، اور جب یاد رکھا تو وہ کھوجتے رہا تو بھول گیا کہ کس کونے میں باپ نے کہا تھا، کہاں پہ کہا تھا، بیٹے نے بھول گیا۔ جب بھولا تو دوڑے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گیا۔ کہاں گیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گیا۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گئے اور جانے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ میرا پھنس گیا ہے، غور سے سنیے گا، ایک مسئلہ میرا پھنس گیا ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کیا مسئلہ پھنسا ہے؟ کہا کہ میرے باپ نے بچپن میں ایک جگہ خزانہ گاڑ کے رکھا تھا، سونا چاندی تھا، اس میں بہت کچھ سامان تھا، لیکن ہم بھول گئے، اب مجھ کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ وہ خزانہ کس جگہ گاڑا ہے، کس کونے میں ہے، کدھر ہے، پورب ہے، پچھم ہے، ہم بھول گئے، یاد کیسے آیا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے اے بیٹا سنو، تم گھر جاؤ، ہر گھر جا کر کے تم وضو کرنا، اور وضو کرنے کے بعد اب مصلی بچھانا اور پچھم کی طرف قبلہ کی طرف رخ کرنا اور 100 رکعت نفل نماز پڑھنا۔ کتنا؟ 100 رکعت نفل نماز پڑھنا۔ تم 100 رکعت پڑھو گے تو وہ نماز کی برکت سے تم کو وہ خزانہ یاد آ جائے گا۔ وہ لڑکا نوجوان گھر آیا، وضو کیا، مصلی بچھایا، قبلہ کی طرف رخ کیا، ہاتھ کو باندھا، نیت کیا، نماز ایک رکعت پوری کی۔ دوسری رکعت پڑھتے پڑھتے اس کو خیال آ گیا کہ کون خزانہ تھا، ذہن میں آ گیا کہ پورب کی طرف میرے باپ نے دفن کیا تھا، 2 ہی رکعت میں وہ بندہ نماز چھوڑ دیا، خزانہ کھول لیا۔ اور جب خزانہ کھول لیا، ہیلو خزانہ کھول لیا، ماشاءاللہ۔ یہ بجوا کہاں رکھے تھے ابھی، جب مر جاتے تب لاتے، آدھا تو مریے گئے، تھوڑا بہت کوشش کہیں سبحان اللہ۔ خزانہ یاد ہے کیا بول رہے تھے؟ وی کو تھوڑا کم کیجیے، وی کو کم کیجیے، وی کو کم کیجیے، وی کو کم کیجیے، وی کو کم کیجیے، آواز کھولیے، وی کو کم کیجیے۔ سیٹی کا نہ بجے میرے دماغ میں بہت زیادہ لوڈ آ گیا ہے، لگ رہا ہے کہ پہلی بار آج تک میں کر رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کیونکہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے۔ سیٹی کیا اس کو تھوڑا کم کیجیے، یہ جو سیٹی کر رہا ہے اس کو بند کیجیے، وی کو بھی کم کیجیے، کہیں سبحان اللہ، جو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے جا بیٹا نماز پڑھ۔ وہ کیا کیا؟ جا کے صرف نایا سجد رے دیگر بیٹا جوانی میں سے سجد رے مشیاں ہے چھوٹے کیا ہو گیا پتہ نہیں، باجا چوپٹ نہیں ہوا ہے، پانیاں چوپٹ پر بجوا ٹھیک تھا، اس میں پانی گھس گیا، کچھ نہیں ملا، بجوا والا میرا باجا ٹھیک تھا، وولٹیج نہیں مل رہا تھا، کیا تم نہیں گا باجا صحیح لگ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ اب کہ یہ بج رہا ہے، یہ بند ہو گیا، ٹھیک ہے اس کو کم کیجیے، ایک فٹ اس کو سوچ لیجیے، ہر کہیں بجائیے، کیونکہ باجا سے پروگرام سکسیس ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، حالانکہ پروگرام کامیاب ہے، نبی کا میلاد، نبی کی جیسے نبی کا میلاد، نبی کا جیسا بارش ہو رہی ہے، کیا بارش ہو رہی ہے، ہلکی ہلکی بارش سے دعا کر روک پھر بعد میں کہیے کہ 3 سال پانی نہیں ہوئے۔ ماشاءاللہ یہ رحمت کی بارش ہے، یہ رحمت کی بارش ہے۔ 3 چیز اس کو بولیں گے خزانہ ہونا بھی سنیے گا، 3 چیز کیا کیا چیز؟ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا بارش نہیں ہو رہی، افراتفری کا ماحول ہوا، ہلکی بارش نظر آ رہی تھی۔ ارے بھیا سو لوگ کو بارش تھی، پتا ہے سو لوگ وہ بارش تھی، لیکن پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے جلوس محمدی کو بھی کیا، بارش نہیں کیا۔ ایسا نہیں کہ بارش ہے تو پھر پروگرام نہیں ہوگا، اب تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیے، پانی تو پڑے گا۔ تم یہ کہہ رہا تھا امام اعظم
کو کم کیجئے بھیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو نماز پڑھ. وہ بندہ نماز پڑھنے گیا, جو ہی نماز پڑھ کے آیا 2 رکعت کے لیے 100 رکعت کی نیت کیا, لیکن 2 ہی رکعت میں اس کو خزانہ یاد آ گیا. جب خزانہ یاد آیا تو اس نے نماز کو چھوڑ دیا. نماز کو چھوڑا, اپنا گھر سے وہاں سے موڑا. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس دوبارہ گئے, اور دوبارہ جانے کے بعد اس نوجوان نے کہا حضرت آپ نے کہا تھا کہ 100 رکعت نماز پڑھو گے خزانہ یاد آ جائے گا. ہم نے 1 ہی رکعت پوری کیا تھا, دوسری رکعت بھی پڑھ رہے تھے کہ خزانہ یاد آ گیا. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں بیٹا وہ نماز کی برکت سے نہیں یاد آیا, بلکہ تم 100 رکعت کی نیت جو کر لیا ہے کہ ہم 100 رکعت نفل نماز پڑھیں گے, تو شیطان کو برداشت نہیں ہوا, شیطان کھلنے لگا. شیطان نے سوچا یہ 100 رکعت کا ثواب اس کو ملے گا, اس سے پہلے اس کو ہم 1 ہی رکعت میں خزانہ یاد کروا دیتے ہیں تاکہ 100 رکعت نماز نہ پڑھ سکے گا. وہ مسلمانوں, انسان کا کھلا دشمن شیطان ہے. کب کس روپ میں اس لیے اپنے بچوں کو اتنا بڑا تاکہ جب تیرا بیٹا پڑھا لکھا رہے گا تو ایسا بجا نہیں لائے گا. بجا وی کو کم کیجئے بھیا. میرے پورے میرے داؤد بھائی, داؤد چچا, اے چچا کچھ بچا ہے وی کو گھٹا دو, کم کرو. اسی طرح بجا کہ نہ ہو, عجیب طرح لگ رہا ہے, عجیب طرح لگ رہا ہے. ماں بہنیں اتنی انتظار میں آئی ہیں, 2-4 خوراک جب تک خوراک بنا رہے ہیں تب تک بجے بخا کہے سبحان اللہ, جوڑ سے کہیں سبحان اللہ. اور کیسی آواز کرتی ہے, باکس بند کر دیجیے, نہیں ہوا تو خالی چوما اور رہنے دیجیے. باجا کا سیٹ کتنا گڑبڑ ہوا, پورا مجمع کہیں سبحان اللہ, جوڑ سے کہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ بڑا اچھا سن رہے ہیں. باجا پر دھیان ہٹا دیجیے, باجا کو وی کو کم کر دیجیے, چھوڑ دیجیے, وی کو ہٹا دو. تھوڑی دیر آہستہ آہستہ بول رہے ہیں. باجا میں بہت خطرناک ہے. میری ماں بہنیں آپ اپنے گھر میں اچھی لگتی ہے, ہمیشہ گھر میں رہنا. پیارے آقا جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو بیٹیوں کو زمین میں گاڑ رہا تھا. جب رسول آئے کہا خبردار, اب بیٹیوں کو زمین میں گاڑا نہیں جائے گا. جہاں بیٹیاں پیدا ہوگی بیٹی کے ماں باپ کے لیے نظام کا ذریعہ بنے گا, اور جب بیٹی سسرال میں قدم رکھے گی شوہر کے ایمان میں روشنی ملے گی, اور جب بیٹی ماں بنے گی اللہ قدموں میں جنت عطا کرے گا. ایک صحابی نے کی بات ہمیں گئے, کہا یا رسول اللہ میں حج کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس روپیہ ٹاکا کوڑی کچھ نہیں ہے. آقا فرماتے ماں باپ ہے. کہا یا رسول اللہ تیرے ماں باپ ہیں. کہا جا گھر چلا جا, اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا, ماں باپ کا سیوا کرنا, ماں باپ کا چہرہ دیکھنا. گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تمہیں ایک حج مقبول کا ثواب عنایت فرما دے گا. اپنے آپ کو یہ کام کر جانا تو نہیں جو پستول ہو ہمارا گولی گئے نہ گولی میں ٹھیک ہے ایمبولینس آئے لوگ. باجا کیا کرے گا, اچھی طرح آواز نکلتی ہے. آواز تو کم سے کم بناؤ بھیا, آواز بناؤ, جوڑ سے بولتے ہیں تو عجیب طرح, یہاں سے بولتے ہیں تو کچھ نہیں. مشین میں سیمپل بجائیے, سیمپل کہے سبحان اللہ. ایک لڑکا کہے سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایک بچہ, جیسے یہ مدرسے کے بچے قسمت والوں کی عمر بڑا والوں, کوئی طالب علم کسی محلے کے قبرستان سے جب گزرتا ہے تو اس محلے کے قبرستان کے مردوں کو اللہ اس گزرنے والے کے صدقے میں 40 دن عذاب قبر اٹھا دیتا ہے. 40 دن تک
عذاب قبر اٹھا لیتا ہے، عذاب قبر سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے مدرسے کے بچوں پہ دھیان دینا۔ یہ ہمارے علماء جو ہیں آج مدرسے کو نہیں دیکھتے، سوشل میڈیا پہ دن رات کبھی بیٹیوں کا نقاب پہنچا رہا ہے، کبھی مدرسوں کو آتنکواد کے نام پہ توڑ رہا ہے، کبھی مسجدوں کو تکرمت کے نام پہ ہٹا رہا ہے، نہ جانے کیا۔ لیکن یاد رکھنا اسلام مٹانے والے مٹ گئے، کیونکہ قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا، بدلے گا زمان قرآن قرآن پڑھو قرآن۔ آج کل ہماری بہو بیٹی سب قرآن لاتی ہے لیکن پڑھتی نہیں ہے۔ ہر بہو بیٹی شادی میں قرآن شریف لے کے آئے گی۔ جب بہو سب نئی بہو جب گھر سے دلہن بن کے آتی ہے تو گاڑی سے اترے گی تو اس کا جن کو اور آتا ہے امچا چمچا آتا ہے، اس کے ساتھ پتا نہیں کیا کہتا ہے، وہ لوگ قرآن شریف لے کے جائے گی ساتھ میں۔ کہاں لوگندیا ہے، اس کو لوگندیا کہتا ہے۔ وہ کچھ بھی کہے تو وہ اس کو کیا کہتا ہے، وہ لوگ قرآن شریف لے کے جائے گی اور بہو کے پیچھے سائڈ میں جائے گی تاکہ ڈمن بیڑا والا دیکھے کہ میرا بہو پڑھی لکھی ہے، قرآن شریف سب کو دکھا لیا اور سیدھے الماری میں سیٹ۔ اب پھر دوبارہ نہیں کھولنا ہے، موبائل کو ہاتھ میں، ریموٹ کو پاس میں، LCD سامنے، قرآن کو اندر چھپا دیا۔ ایک بہو کو میں نے پوچھا تھا، بہو آپ لوگ قرآن شریف لاتے ہیں تو پڑھتے کیوں نہیں؟ قرآن شریف اندر چھپاتے ہو، موبائل کا کوبھر 2 مہینہ میں کوبھر بدل دیتے ہو، قرآن شریف کا کپڑا جو ہے جزدان نہیں بدلتے ہو۔ کہا مولانا ہم لوگ قرآن شریف پڑھیں گے لیکن موقع ملے گا تب۔ اب جب میں نے دیکھا کوئی بہو قرآن نہیں پڑھتی ہے، قرآن چھپا کے رکھتی، تو ایک بہو کو میں نے پوچھا کہ آپ قرآن شریف پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ پڑھیں گے مولانا صاحب پڑھیں گے، جب میری ساس مرے گی تب پڑھیں گے۔ اب اس کی ساس مر بھی کرے گی وہ قرآن شریف پڑھے گی، اور کبھی اگر 6 مہینہ سال 2 سال میں اگر ساس مر گئی اور قرآن شریف پڑھنے لگے تھی جانا 40واں میں تو لگے گا کہ اب کسی سر بھی مر گیا ہے۔ اتنا خطرناک پڑھتی ہے کیونکہ کبھی بھی قرآن پڑھے گی نہیں۔ ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن شوہر جمعہ پڑھنے جائے اور بیوی قرآن کھولے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے، تو اب قرآن پڑھتی نہیں ہے۔ اب جب ساس مر گئی تو قرآن شریف پڑھے گی، محلے کی عورتیں آئے گی قرآن شریف پڑھے گی، اور جب پڑھے گی نا تو اتنا خطرناک پڑھتی ہے کہ دوسرا سمجھتا ہے کہ 40 دن پہلے ساس مری تھی اب کی سسر مری۔ اتنا خراب پڑھتی ہے جو زندگی میں پریکٹس نہیں کرتی ہے، کبھی کبھی پڑھ اور جب 5 شہر میں کھولے گی تب پورا خاندان مر۔ کم سے کم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا تاکہ تیرا بچہ قرآن پڑھے گا، تاکہ تیرا بچہ صحیح قرآن پڑھے، اور جب قرآن پڑھے گا وہ بیٹا کہے گا بابا مجھ کو ربیع الاول کا جب مہینہ آیا تھا ہم نے گلی کو سجایا تھا، ڈومن پڑا کی پوری گلیوں کو میں نے چاروں کو فلٹری لگایا تھا، جو بچے سے محمدی نکالا تھا، ہاتھ جھنڈا اٹھایا تھا، سب کے کہا تھا اور ٹوٹا ہے جن کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا۔ تماشا کا سمجھا کہ باجا والا ایک آگے بجتا ہے ایک پیچھے بجتا ہے، اس کو سیٹ کر لو بھیا، پورا مجمع کہے سبحان اللہ۔ تو میری ماں بہنیں آپ یہاں آنا چاہیں، آپ اجمیر نہیں جا سکتی ہیں۔ آج کل کیا ہوتے ہیں اجمیر جانے لگی گاڑی ریزرو کر کے، سنیے عورتوں کو اجمیر جانا شریعت نے مزار جانا، اجمیر نہیں مزار جانا، مزار جانا عورتوں کو شریعت کے مصطفیٰ میں مسلک اعلیٰ حضرت میں مزار جانا عورتوں کو حرام ہے، وہ مزار نہیں جائے گی، وہ اپنے گھر میں رہے گی۔ شوہر اجمیر جا، سب جگہ جائے، تو نہ قبرستان جا سکتی ہے، تو مسجد مت جا، قبرستان مت جا، جنازے میں مت جا، کہیں مت جا۔ تیرا شوہر جائے، وہ جب وہاں سے واپس آ جائے تو اپنے شوہر کے پاس جانا اور جا کر کے 1 گلاس پانی
اپنے شوہر کے ہاتھ میں رکھنا، اپنے شوہر کے ہاتھ میں ایک گلاس پانی رکھنا، شوہر کا منہ دیکھنا، ہو سکے تو مسکرانا اور اپنے شوہر کے ہاتھ میں پانی دینا۔ کتابوں میں آیا ہے جب کوئی بیوی اپنے شوہر کے ہاتھ میں پانی دیتی ہے اور تھوڑی دیر اپنے شوہر کے بغل میں بیٹھتی ہے، شوہر کا چہرہ دیکھتی ہے، تو کتابوں میں آیا ہے اس بیوی کے نام اعمال میں ایک جہاد کرنے میں جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اس بیوی کو ملے گا جو بیوی اپنے شوہر کے ہاتھ میں ایک گلاس پانی رکھ کے ان کے بغل میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ میری ماں باپ نے آپ کو اجمیر نہیں جانا، مسلک اعلیٰ حضرت میں مزار جانا عورتوں کو منع ہے۔ آج کل کی بہو بیٹی نماز نہیں پڑھتی ہے، وہ لوگ مزار جاتی ہے اور مزار میں جا کر کے مزار کے اندر چلی جاتی ہے۔ آپ مزار کے لیے زیارت نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا شوہر کہیں باہر رہے اور جب باہر سے گھر آئے، کتابوں میں آیا ہے اپنے شوہر کو تم سلام کرنا۔ جب کوئی بیوی اپنے شوہر کو سلام کرتی ہے، کتابوں میں آیا ہے اس کے گھر میں غریبی ہوتی ہے، لیکن شوہر کو جب وہ سلام کرتی ہے تو شوہر کے سر مسکرانے کی وجہ سے اس کے گھر میں برکت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے جب میرے آقا اس دنیا میں نہیں آئے تھے پورے سنسار میں برائی پھیل چکی تھی، جگہ جگہ گلی کوچوں میں برائی ہو گئی تھی۔ جب میرے آقا آئے اور جب آ گئی تب لوگ سڑکوں پہ نکلا، ہاتھ میں جھنڈا اٹھایا، گلی کوچوں پہ نکلا، نبی کے نام پر جلسہ سجایا۔ پیڑا والوں، آپ نے رسول کو نہیں دیکھا لیکن رسول کے نام پہ گلی سجایا، آپ نے رسول سے ملاقات نہیں کی لیکن جھنڈا لگایا، رسول سے بات نہیں کی، رسول سے درود شریف پڑھا، رسول سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ نے جلوس محمدی نکالا۔ تو بولو مسلمانوں، وہ مدینہ کیسا ہوگا، وہ گلی کیسی ہوگی، وہ مدینہ خضرا کیسا ہوگا، وہ جھاڑی کیسے ہوں گے، وہ گلی کیسی ہوگی۔ اس لیے لوگ زندگی بھر دعا کرتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ آگ دن مولا تیری مایا ٹھیک ہو۔ اب چلے کیوں منوائے ہم باجا دور طرح بچتا ہے۔ ہاں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگل اگل بغل ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا ویو کو کم کیجیے، وی کو پورا مجمع کہیں یا رسول اللہ، جوڑ سے کہیں یا رسول اللہ، پورا مجمع کہیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ میری ماں باپ نے بس ایک بات سن لیجیے، آج عورتیں ہمارے سماج میں ہم لوگ دیکھتے ہیں پورے علاقے میں آپ کو اپنے شوہر سے محبت کرنا، نوجوانوں یاد رکھنا، تو اپنی ماں سے محبت کر، اپنے بچوں سے محبت کر، اپنی بیوی سے محبت کر، اپنی بہن سے محبت کر، لیکن سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے محبت کر، اس سے زیادہ رسول پاک سے محبت کر۔ اتنی محبت کرنا جب تو باہر سے گھر آئے تیری بیوی انتظار میں رہے کہ میرا شوہر شام میں 6 بجے آئیں گے، تب تک تیری بیوی ہاتھ پاؤں کو دھو لے، چہرے کو دھو لے، آنکھوں میں کاجل ڈال لے، سر کے بال کو سنوار لے، اچھا کپڑا پہن لے، پرانے بہتر رہے۔ کتابوں میں آیا ہے جب کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے دنیا میں سنگار کرتی ہے، جیسے آنکھوں میں کاجل لگانا، میری ماں باپ نے گناہ نہیں ہے، آپ جتنا کاجل چاہے لگا لیں گناہ نہیں ہے۔ چہرے پہ پاؤڈر لگاتے ہو جو پاک حلال ہے اسے تم لگا سکتی ہو، اپنے سر کے بال کو سنوارو، جتنا چاہے تم سنوار سکتی ہو، بال سنوارنا گناہ نہیں، کاجل لگانا گناہ نہیں، پاؤڈر لگانا گناہ نہیں، سجنا سنورنا گناہ نہیں، میک اپ کرنا گناہ نہیں، سنگار کرنا گناہ نہیں۔ کتابوں میں آیا ہے جب کوئی بیوی اپنے شوہر کے نام پہ دنیا میں سنگار کرتی ہے کہ میرا شوہر رام گڑھ سے آئیں گے،
یا کجو سے آئیں گے یا چرہی سے آئیں گے یا ہزاری باغ سے آئیں گے، تب تک ہم کرتے ہیں تھوڑا ہاتھ دھو لیتے ہیں، آنکھوں میں کاجل ڈال دیتے ہیں، چہرے پہ کچھ لگا لیتے ہیں، بال کو سنوار لیتے ہیں، کپڑا بدل دیتے ہیں، اور اس حالت میں شوہر آ جائے اور شوہر کو آپ دیکھیں گے، شوہر آپ کو دیکھیں گے۔ کتابوں میں آیا ہے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے نام پہ دنیا میں سنگار کرتی ہے، سنگار کے معنی چہرے کو سجاتی ہے، سنگار کرتی ہے، اس بیوی کے نام اعمال میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے میں جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اس بیوی کو ملے گا جو بیوی دنیا میں اپنے شوہر کے نام پہ سنگار کرتی ہے۔ کہیں سبحان اللہ، کتنا ثواب؟ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے میں جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب دنیا میں اس بیوی کو ملے گا جو بیوی شوہر کے نام پہ چہرے کو سجاتی ہے، سنگار کرتی ہے۔ اور وہی اگر کوئی الٹا کر لے، جیسے شوہر ہے سنگار کر کے گلی میں بیٹھے، شوہر نہیں ہے پاس میں کہیں اور جگہ ہے، کاجل لگا کے گلی میں بیٹھے، اچھا کپڑا پہن کے گلی میں بیٹھے، یا تو ہٹیا جائے یا تو موڑ جائے یا تو چوک جائے، گھروں سے نظر لڑائے۔ کتابوں میں آیا ہے جب کوئی بیوی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں سنگار کر کے سنگار غیر مرد کو دکھائے، کل قیامت کے دن اس عورت کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈی ہی ہڈی دکھائی دے گی۔ سر کے بال سے اس عورت کو لٹکا دیا جائے گا اور یہ عذاب کا سلسلہ ہوگا۔ جو بیوی دنیا میں اپنے شوہر کے علاوہ غیر مردوں کو اپنا سنگار دکھایا کرتی تھی، اس لیے میری ماں بہنیں تو سنگار نہ دکھانا، اپنے شوہر کو دکھاؤ گے تو 2 رکعت نفل نماز کا ثواب ملے گا، غیروں کو دکھاؤ گے تو آپ کو عذاب ہوگا، سر کے بال سے لٹکا دیا جائے گا۔ اور اگر وہی شوہر باہر سے گھر آئے اور بیوی سامنے جائے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے، پاؤں کو دبائے، تو 70 تولہ سونا غریبوں میں خیرات کرنے میں جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اس بیوی کو ملے گا۔ کہیں سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ جوڑ سکتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باجا کچھ بھی باجا ٹھیک بج رہا ہے، باجا میں اس میں نوٹ جو ہوتا ہے جیسے جوڑ سے بولنے پر اس کی آواز عجیب ہو جاتی ہے، تو جوڑ سے نہیں، جیسے دیکھیے آہستہ بول رہے دھیرے سے تو ٹھیک آ رہا، جوڑ سے بول رہے تو ماشاءاللہ آواز ٹھیک ٹھاک ہے۔ پورا مجمع کہیں سبحان اللہ، ایک اور کہیں یا رسول اللہ۔ تو حضرت فاطمہ زہرا کا جب آخری ٹائم دے دیا، انتقال کے قریب ہو گئی، فجر کے نماز کے ٹائم میں، نماز کے بعد اپنے شوہر حضرت علی کے پاس بلائے، کہاں بلائے؟ اپنے پاس بلائے، اور بلانے کے بعد کہا میرے شوہر، میرے سردار، میرا آخری وقت ہونے والا ہے، اب بخار میرا چڑھنے والا ہے، اب بخار اتنا چڑھ گیا ہے کہ اب اترنے والا نہیں ہے، تو اسی وعدہ علی فرماتے ہیں فاطمہ بولو کیا وعدہ کرنا ہے؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ایک وعدہ کرو مجھ سے کہ جب میں انتقال کر جاؤں گی تو مجھ کو کفن پہنا دینا اور خصوصی دینا، کفن پہنا دینا، اور میرے جسم کو، میرے جنازے کو گھر میں چھپا دینا۔ علی فرماتے فاطمہ جنازے کو گھر میں چھپایا نہیں جاتا ہے، جنازے کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ فرماتی میرے سردار، میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میرے جنازے کو گھر میں رکھنا، اس وقت تک گھر میں رکھنا جنازہ جب تک سورج نہ ڈوب جائے، جب تک اندھیرا نہ چھا جائے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، تب میرے جنازے کو گھر سے باہر نکالنا تاکہ غیر مردوں کی نظر پہ نہ پڑ جائے۔ غور کرو مسلمانوں، میری ماں بہنیں غور کرو، بی بی فاطمہ فرماتی ہیں میرے جنازے کو دن کے اجالے میں قبرستان نہ لے جانا، رات کے اندھیرے میں لے جانا تاکہ غیر مردوں کی نظر میرے جنازے پہ نہ پڑ جائے۔
اس لیے میری ماں بہنیں تو اپنے آپ کو بچا کے رہنا، میدان محشر قائم ہوں گے، وہاں زمین کانپنے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، محمد اب پہ ہوں گے، عدالت سے خدا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حقار مچا ہوگا، ایک ایک نیکیوں کا حساب ہوگا، اس وقت نہیں آئے گا آپ کو اعمال دنیا میں اچھا اعمال ہوگا تو بہتر انجام ہوگا۔ اس لیے آمد سرکار کے موقع پہ رحمت العالمین جلسہ آپ نے قائم کیا ہے، وہ پیارے آقا حضرت بلال خود محبت رسول سے کرتے تھے۔ بلال سید نہیں تھا، بلال حبشی تھا، بلال گورا نہیں تھا، بلال کالا تھا، بلال امیر نہیں تھا، بلال غریب تھا، بلال پرہان نہیں تھا، لیکن جب رسول سے محبت کیا، رسول کو دل دے دیا، رسول سے عشق کر لیا، رسول سے پہن کر لیا، تو بلال کا مقام اتنا اونچا ہو گیا، اتنا اونچا ہوا، اتنا اونچا ہوا کہ بلال مکے کی گلیوں میں چلتے تھے، لیکن بلال کے پاؤں کی آواز جنت میں آیا کرتی تھی۔ یہ بلال کا ہے، اس لیے لوگوں اللہ نے دولت دی ہے، کبھی جا کے خطرہ دیکھ لینا، وہ گلی دیکھ لینا۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں سب سے جو دنیا میں میری قبر کی زیارت کرے گا، جو بھی کوئی زیارت کرے گا تو آقا فرماتے ہیں ان کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ پورا کلمہ کہے سبحان اللہ، شریف پڑھیں اللہ بہت اچھا سبحان اللہ۔ دیکھیے میری تقریر اتنی جو ہوتی ہے، حالانکہ میں ہنسانے والی تقریر کرتا بھی نہیں بتا رہا، میری تقریر میں درد دل ہوتا ہے، میں لطیفہ چٹکلا قصہ کہانی نہیں بولتا ہوں، پوری میری تقریر کو گھما کر دیکھیے گا، میں درد دل بولتا ہوں، درد ہوتا ہے، درد لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج ہمارے سماج کے کبھی آپ جا کے دیکھنا، رانچی ریلوے اسٹیشن جانا، کبھی رام ریلوے اسٹیشن جا کے دیکھنا، کبھی بستی میں جا کے دیکھنا، ہمارے گھر گلے دیکھنا دیکھتے ہو محل اس سے کہیں ہر سال جھارکھنڈ سے 10% 8% بیٹی گجرات جا رہی ہے، پتہ آپ نہیں، کشمیر جا رہی ہے، یو پی جا رہی ہے، احمد آباد جا رہی ہے، ہریانہ جا رہی ہے، پنجاب جا رہی ہے، کشمیر جا رہی ہے، گورکھپور جا رہی ہے، مجبور میں کیوں کہ تم اپنے بیٹے کو آج 3 لاکھ روپے باپ سے مانگنے لگا، ATM گاڑی مانگنے لگا، بلیٹ مانگنے لگا، 4 ویلر مانگنے لگا۔ اب غریب کسان مزدور اپنی بیٹی کو 4 ویلر نہ دے سکا، ATM خرید نہ سکا، بلیٹ نہیں دے سکا۔ اب جوان ہونے لگی بیٹی، باپ بوڑھا ہے، ہریانہ سے کوئی لڑکا آیا، کبھی زندگی میں لڑکے کا گھر نہیں دیکھا، کوئی یو پی سے آیا، کوئی مراد آباد سے آیا، کوئی الہ آباد سے آیا، کوئی شاہجہاں پور سے آیا، کوئی بریلی سے آیا، کوئی آگرہ سے آیا، کوئی علی گڑھ سے آیا۔ 70 سال 60 سال کا لڑکا جوان بوڑھا ہے، مہندی لگا کے آیا، غریب بیچارہ اپنے 18-20 سال کی بیٹی کو ان کے ساتھ پلوں میں باندھ دیا۔ میں نے پوچھا بھیا آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ کہا مولانا میں رام گڑھ ضلع میں کئی گاؤں گیا، میری 3 بیٹی ہے مولانا، کئی گاؤں کو اس طرح دیا، لیکن میرے پاس بیٹا نہیں ہے، میں مزدوری کرتا ہوں، 250 روپے کماتا ہوں، جوان بیٹی گھر میں ہے، میں رات میں رکشہ لے کے آتا ہوں، میری بیٹی سے بات کے سامنے میں جوان بیٹی کو دیکھتا ہوں، آنکھ میں آنسو آتا ہے، میں پھر رات میں رکشہ لے کے نکل جاتا ہوں تاکہ رات دن چلا کر کے ہم پیسہ جو آئے اکٹھا کر کے تاکہ غریب بیٹی کی شادی کریں گے۔ مولانا ہماری طاقت نہیں تھی، غور کرو مسلمانوں، جوان بیٹیاں کشمیر میں کیوں جاتی ہے؟ اس لیے تم اپنے بیٹے کی قیمت بتانے لگے، جب کہ تیرا بیٹا دنیا دار کے نام پہ بکنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہے۔ اگر وہ بیٹا پڑھا لکھا ہوتا، سماج کا حصہ ہوتا، وہ بیٹا کہتا بابا
مجھ کو دنیا کے نام پہ مت بیچنا، میں تو نبی کا نام کا جھنڈا ڈھویا ہوں، احمد مختار کے نام پہ بک چکا ہوں۔ اس لیے مسلمانوں اپنا بیٹا کو بیچنا مت مت خدا کے واسطے، بیٹی کو اتنا پڑھا دو تاکہ تیری بیٹی موبائل کو چھوڑ کر کے قرآن پڑھے گی، اور جب رات کو تیری بیٹی سوئے گی تو اپنی زبان سے کہے گی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلی آنکھ اصل کے اللہ کہتے کہتے۔ اس لیے اپنے نبی کے نام پہ آپ نے گلی سجایا، جھنڈا لگایا، جلوس محمدی نکالا، پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا۔ آج ہندوستان کے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے مسلمان کو بھگا دیں گے، لیکن یاد رکھنا ہمارے دھرتی پر ہم خواجہ کی نگری میں ہیں، ہم خواجہ کی بستی میں ہیں، ہم خواجہ کے دیش میں ہیں۔ میرا خواجہ ہے جو بھارت کا راجا ہے، اس کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ نے مہر لگا کے راجا بنا کے خواجہ کو بھارت کے دھرتی پہ بھیج دیا ہے۔ اب کوئی مائنہ لال نہیں کہ بھارت کے مسلمان کو بھارت سے بھگا سکتا ہے، اس لیے کہ جب تک بھارت میں خواجہ رہیں گے بھارت میں مسلمان رہے گا۔ تو یہ اتہاس نہیں پتا ہے، آج یہ جگہ جگہ نکالو، کوئی اپنی پارٹی کا جھنڈا اوپر کے کہتا مسلمان کو بھارت سے بھگا دیں گے۔ مسلمان آتنکواد ہے، مسلمان دیش دروہی ہے، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں تو مت گھبرا ان چند طبقے کے نیتاؤں سے، مت گھبرا ان چند طبقے کے نیتاؤں چمچوں سے۔ بھارت تیرا بہت ہے، بھارت تیرا جاتی ہے۔ تو نے کبھی انڈیا گیٹ کیا ہے دلی جا کے دلی کے انڈیا گیٹ میں دیکھنا 61,394 مسلمان ویر جوان شہید کا نام لکھا ہوا ہے۔ 70,000 سے زیادہ مولانا کو جان پھانسی دیا گیا تھا، اور دلی سے لے کے لاہور تک درختوں میں مسلمانوں کا مولانا کا لاش لٹکا دیا گیا تھا۔ آپ کہتے ہو کہ بھارت تیرا مسلمان کا نہیں ہے، بھارت دیش دروہی تم مسلمان ہو، تو یاد رکھنا بھارت کا ترنگا جو دیکھتے ہو وہ ترنگے کا جو ڈیزائن کیا ہے وہ سوریا بانو ایک لڑکی نے، ایک مسلمان کی بیٹی نے بنائی ہے۔ جے ہند کا نعرہ مسلمان نے لگایا ہے، جے ہند کا نعرہ مسلمان نے لگایا ہے۔ انقلاب زندہ باد مسلمانوں نے کہا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں ان کے، یہ گلستان مسلمانوں نے کہا ہے۔ لیکن آج جا کے دیکھیے کبھی ہماچل پردیش میں، کبھی اروناچل پردیش میں، کبھی چھتیس گڑھ میں، کبھی مدھیہ پردیش میں، کبھی ہریانہ راجستھان میں، نہیں دیکھ رہے ہو مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے؟ کبھی مدرسوں کو توڑ رہا ہے، بلڈوز کر رہا ہے، مسجدوں کو توڑایا جا رہا ہے۔ لیکن تم مت گھبرا، چاہے چند مسجدوں کو توڑنے سے اسلام نہیں ملتا، چند مدرسوں کو تالا لگانے سے اسلام نہیں ملتا، چند مسلمان کو جیل میں ڈالنے سے اسلام نہیں ملتا۔ ارے میدان کربلا میں 22,000 فوج آیا تھا کھا پی کے قرآن کو پلٹنے کے لیے، اسلام کو بدلنے کے لیے، لیکن امام حسین کے بچوں نے، ان کے بیٹوں نے، اہل بیت نے، رسول کے گھرانوں نے پوری دنیا والوں کو دکھا دیا جس نے ظلم کیا کربلا کے یزیدیوں کا نام مٹ گیا، اور جس حسین نے صبر کیا وہ پوری دنیا میں چھا گیا۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا علم کیا چیز ہے، علم کیا چیز ہے۔ ایک طالب علم صبح صبح کتاب لے کے جا رہا تھا مدرسہ پڑھنے، بڑی قیمتی بات بتا دے رہا ہوں، آپ بھی سوچ رہے ہیں۔ ایک طالب علم کتاب لے کے مدرسہ پڑھنے جا رہا تھا، جیسے یہ لوگ بچے لوگ جاتے ہیں نا مدرسہ پڑھنے، تو یہ لوگ بچے لوگ اٹھ کے مدرسہ پڑھنے جا رہا تھا۔ جاتے 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 راستے میں شیطان آیا اور اس بچے کو بہکا دیا، کہا بیٹا مت پڑھو، اسکول مدرسہ مت جا، تو گھر واپس چلا جا۔ تو بچے کو کیا کیا، ذہن اس کو بدلا اور اس کو کھیل میں لگا دیا۔ جب وہ بچہ دوپہر تک کھیلا، کھیل ختم ہوا، بچہ گھر چلا گیا۔ ماں سوچی کہ بیٹا میرا پڑھ کے آیا ہے، لیکن پڑھانے مدرسہ چلا گیا۔ شیطان کا نام ہے ایمان چھینا۔ تو شیطان کا کیا ہوتا ہے، ڈیلی عصر اور مغرب کے بیچ میں سمندر کے سطح کے کنارے وہ لوگ پڑاؤ ڈالتا ہے، اور تمام شیطان جمع کر کے لوگوں کو آپس میں کہتا ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا کیا۔ کسی شیطان نے کہا کہ ہم باپ بیٹے میں لڑائی کروا دیے، کسی نے کہا ہم بچے بیٹوں کو شراب پلوا دیے، کسی نے کہا ہم جوا کھلوا دیے، کسی نے کہا کہ ہم کو لوٹری خریدوا دیے، کسی نے کہا ہم کو ماں کو گالی دلوا دیے۔ تو سب شیطان ایک ہی کام کر رہا تھا۔ تو یہ وہ چھوٹا شیطان کونا میں چپ چاپ بیٹھا تھا،
وہ شیطان پوچھا، بڑا شیطان نے، اس کا جو منتری تھا شیطان کا ہیڈ، کہا بابو تم کونے میں کیا سوچ رہے ہو؟ کہا منتری جی وہاں تو بڑی بڑی بات ہو رہی ہے، کسی نے کہا حکم چلوا دیے، کسی نے کہا شراب پلوا دیے، کسی نے کہا زنا کروا دیے، کسی نے کہا چوری کروا دیے۔ کہا کہ تو وہاں تو بڑی بڑی بات ہو رہی ہے، کہا تم کو کچھ کیا کیا نہیں کیا؟ کہا ہم کچھ نہیں کیے، ایک مدرسہ بچہ پڑھنے جا رہا تھا مدرسہ، ہمیں کیا کیا اس کو کام میں لگا دیا۔ کہاں لگا دیا؟ کھیل میں لگا دیا۔ کھیلتے کھیلتے دوپہر ہو گیا، بچہ واپس گھوم کے چلا گیا، بچہ مدرسہ پڑھنے نہیں گیا۔ تب تک بڑا شیطان جو منتری تھا وہ چھوٹا شیطان کو گود میں اٹھایا، اور گود میں اٹھانے کے بعد کہا کہ تمام کاموں میں سب سے بڑا کام تم نے کیا۔ جب یہ تمام شیطان نے دیکھا کہ آخر ہم لوگوں نے شراب پلوایا، ہم لوگوں کا نام نہیں ہوا، ہم لوگوں نے جھگڑا کروایا، ہم لوگوں کا نام نہیں ہوا، اس نے ایک مدرسے کے بچے کو روک دیا پڑھنے سے، اس کو شیطان نے کہ منتری جو تھا اس نے اس کو فرائض میں دیا، گود میں اٹھایا۔ تب اس نے کہا سنیے آخر ایسا کیوں؟ تمام شیطان ہڑتال میں بیٹھ گیا۔ تب بڑا شیطان نے کہا سنو تم علم کی حقیقت جاننا چاہتے ہو، علم کا مقام سمجھنا چاہتے ہو تو جاؤ فلاں گاؤں میں ایک مولانا کے آدمی ہے جو 7 سال سے نماز پڑھتا ہے، وہ آدمی عبادت کرتا ہے، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن پڑھا لکھا نہیں ہے، علم اس کے پاس نہیں ہے، جاؤ۔ کہا کیسے جائیں گے؟ کہا سنو کہ وہ گدھا جوڑ کرو، اور گدھا میں چادر اڑا دو، اور چادر نعرہ تکبیر نعرہ رسال اور بھیا والا ایسا کبھی نہیں کرنا کسی کے ساتھ۔ سبحان اللہ، جو سبحان اللہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا کہ شیطان کی ہیڈ نے کہا کہ ایسا کرو تم لوگ مدرسے کی حقیقت نہیں سمجھ پاتے ہو، پڑھائی کیا چیزیں نہیں پتا ہے، علم کیا چیزیں نہیں پتا ہے، ایسا کرو یہ گدھا جوار کرو۔ اس نے گدھا جوار کیا۔ کیا کریں گے منتری جی؟ کا گدھا میں چادر اڑا دو۔ تو شیطان لوگوں نے کیا کیا؟ گدھے کو چادر اڑا دیا۔ کہا جاؤ فلاں جگہ میں، یہاں سے بغل میں ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں ایک نمازی ہے، 7 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ حدیث نہیں پڑھا، بخاری نہیں پڑھا، مسلم نہیں پڑھا، مشکات نہیں پڑھا، ہدایہ نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، لیکن سنو وہ نماز جو پڑھتا ہے تم رات میں جانا، چاند کو شیطان ان کے دروازے پہ گدھا کھڑا کرنا اور دروازے پہ دھنگی بجانا، آدمی آواز دے گا کون؟ تم لوگ کہنا کہ لوگ آسمان سے فرشتے آئے ہیں، اللہ نے آپ کو معراج کے لیے بلایا ہے۔ ہاں وہ 7 سال کا نماز پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، سوچا ٹھیک جا کے شیطان گیا اور چاروں شیطان جا کے اسی نمازی کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا، باہر سے دستک دیا، اندر سے آواز آئی کون؟ کون ہو؟ کہا ہم لوگ آسمان سے فرشتے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہو؟ کہا آپ رات کی نماز پڑھتے ہیں نا، تہجد پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ نے آپ کی عبادت کو قبول کر لیا ہے اور بدلے میں آپ کو معراج کے لیے بلایا ہے۔ تو جاہل آدمی تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے کہا سنیے کیا ساتھ میں لائے ہو؟ تو گدھا کے اوپر چادر اڑا دیا تھا، آپ بھوکا لے کے آئے ہیں، اسی پہ چلنا ہے، سواری سفر کرنا ہے۔ تو ان پڑھ آدمی اندر گھسا، کہا نہانے دو، کپڑا بدلنے دو، اتر خوشبو لگانے دو، تب میں جا کر کے ہم جائیں گے اللہ کے پاس۔ وہ اندر گیا، کپڑا بدلا، اچھا کپڑا پہنا، اتر خوشبو لگایا، پگڑی باندھا، باہر نکلا، تمام چاروں شیطان تیار تھا کہ
बैठिए बैठिए हजरत बैठिए, इसी पे बैठना है, इसको ये उड़ेगा, दिन रात भर सफर करेंगे, अल्लाह के पास पहुंचा देगा। अब उस हाथ नमाजी आदमी को गधे का कान पकड़ा दिया, चादर डाल दिया, शैतान चारों चारों चलने लगा, गधा भी चलने लगा। वो आदमी कान पकड़ा है, कह रहा है हजरत ऐसा कीजिए, रास्ते में बड़ी भयानक मंजर होता है, आप नहीं देख पाएंगे, इसलिए आपके आंखों में हम लोग पट्टी बांध देते हैं। तो शैतान ने उनके आंख में पट्टी बांध दिया और उसे घर ले जाने लगा। दिन में खदान के पास से पहाड़ी उसी पहाड़ी की तरफ चढ़ने लगा। कहा हजरत थोड़ा ठीक से पकड़िए हजरत, अब पहला आसमान में कदम रख रहे हैं। हजरत ने कान पकड़ा ठीक से, कहा कि अब नीचे उठने लगा, कहा कि अब दूसरा आसमान जा रहे हैं, फिर नीचे आ जाएगा, चौथा आसमान चढ़ रहे हैं। अब वो आदमी आंख में पट्टी बांधा है, पढ़ा लिखा नहीं है, चारों दिन रात भर घुमाया शैतान ने। जब फजर की अज़ान हुई, जाके गड्ढे में धकेल दिया, दलदल में धकेल दिया, कचड़े में धकेल दिया, सब आदमी शैतान हवा पट्टी खोला। वो मेराज में क्या जाएगा, वो जन्नतुल क्या कहते हैं अर्श आज़म पे क्या जाएगा, देखा कि दलदल कचरा खेल है, घर आ गया। शैतान सब किया मंत्री के पास, अपने पेट के पास गया, क्या हुआ, 7 साल की इबादत छीनी, कैसे छीना, वही गधा लेके गए। लोगों ने कहा आप मिराज है, अल्लाह ने बुलाया है। उसको क्या पता था कि मिराज आखिरी नबी को होगा, मिराज का दरवाजा बंद हो गया, ईमान छीन लिए। तो शैतान का हेड में शाबाश तुम लोग कामयाब हो गए, अब फलना उसी महल के बगल जाओ, एक मौलवी से रहते हैं, एक मौलाना है, वो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन रात भर नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन वो बुखारी शरीफ का मुताला करते, वो मिशकात का मुताला करते, वो हिदायत का मुताला करते, वो साहिर से हदीसों को पढ़ता है, लेकिन पढ़ा लिखा आलिम है, उनके पास फिर क्या आज रात में इसी तरह कर उसी गधा को कपड़ा ओढ़ा दिया, चारों शैतान निकला और जाके मौलवी साहब के दरबार, मौलाना साहब के दरवाजे पे गधा खड़ा किया, बाहर से दस्तक दिया, कहा कौन, कहा हम लोग आसमान से फरिश्ते आए हैं, आप क्यों आए हो, आप रात जो बुखारी मुस्लिम मिशकात पढ़ते हैं, जो हदीस का मुताला करते हैं, अल्लाह ने आपकी अदा को इबादत को कबूल कर लिया है, इसलिए आपको अल्लाह ने मेराज के लिए बुलाया है। तो मौलाना साहब सोचने लगा कि मेराज के लिए मुझको किसे बुलाएगा, आखिरी नबी का मेराज का होगा, दरवाजा कौन कौन गया है, ये जरूर 420 शैतान होगा। तो ये मौलाना साहब अंदर गए और घर के कोना में वो काला लाठी तेल मिला के रखता था, उसी लठिया पे निकाला और निकला, दरवाजा खोला, लाठी मौलाना ने चलाना शुरू किया, किसी शैतान का कपार फूटा, किसी का पाँव फूटा, किसी का हाथ टूटा, सब लगाते लगाते अपने मंत्री पास किया, अपने हेड किया। तो शैतान का जो मंत्री था उसने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, आपको नहीं दिखाई देता है, छोड़ दिया, हाथ भेजे थे और हाथ छोड़ दिया, क्या हुआ, इल्म का मकाम देखा, इल्म की इज्जत देखा, इल्म की अहमियत देखा, इल्म की फजीलत देखा, वो पढ़ा लिखा नहीं था, 60 साल इबादत किया, लेकिन लोगों ने तो उसको बर्बाद कर दिया। ये मौलाना है, ये जानते हैं कि आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आखिरी मेराज करके अब मेराज का दरवाजा बंद हो चुका है। तो उनको एक बचाया, एक मुसलमानों जब तेरे बच्चे को हासिल करेंगे, ईमान भी बचाएगा, कुरान पढ़ेगा, शरीयत बचा पढ़ेगा, तो सही अकीदा बचाएगा, कुरान पढ़ेगा, ईमान बचाएगा, संविधान पढ़ेगा, देश बचाएगा, तेरा बेटा बैठ के पॉपुलर खेलेगा, बल्कि चलेगा गुलाम रसूल की तरह, बैठेगा गुलाम अली की तरह, बोलेगा गुलाम ख्वाजा की तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिक़े मुस्तफा। पीर साहब ने आकर थोड़ी देर देखते ये नाशिक होंगे, आपको नाशिक से आपको पढ़ेंगे, टेक्निकल को लगभग 2 से ज़्यादा हो गया तो 20 ढाई बजने वाला नाशिक पड़ेंगे, तब लोग 3 बज ही जाएगा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बारिश भी माशाअल्लाह ठीक ठाक मौसम में हुआ, बारिश भी नहीं हो पाई है। अल्लाह इस जलसे को अभी भी पाक के सिलसिले में कबूल फरमा, आप आवाज़ जलसा
ایسا نہیں کہ ہم آئے تو آپ سوچتے ہو کہ جھارکھنڈی ہنسوایا نہیں، میں ہنسواتا بھی نہیں ہوں، ہاں بولنے کا ایک انداز میرا الگ ہوتا ہے، جس انداز کو میں لے نہیں پایا آپ کے پاس جب کچھ پرابلم کی وجہ سے میں اس انداز پہ آ نہیں پایا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ آدمی ایک طرح کا نہیں رہتا ہے، کبھی کبھی کچھ ہوتا ہے تو باجا جیسے بولتے گئے کبھی سیکھی آیا، حالانکہ باجا آج تک ٹھیک بجے گا، باجا یہ کبھی بج رہا ہے کبھی یہ بج رہا ہے، تو ہم لوگ کو جو آواز مجھ کو مل رہی ہے اسٹیج والوں کو ڈبل آواز مل رہی ہے، انپلیٹ سے ہوتا ہے۔ میری تقریر یوٹیوب میں لاکھوں لاکھ تقریر ہے، ماں باپ ہیں، آپ اس تقریر کو سوچیں گے، اس طرح سے آپ کو نصیحتیں ملیں گی، پھر کبھی آئیں گے انشاءاللہ، ضرور آئیں گے اور ضرور آ کر کے آپ کو اور باتیں سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بار بار میں دعا کرتا ہوں مولا کریم ہم سبھی لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کو بیٹیاں آئی ہیں، سب کو منیجر فاطمہ بنا، ہمارے بیٹوں کو غلام حسین بنا، ہمارے جوانوں کو غلام علی بنا۔ اللہ تعالیٰ انہیں چند باتوں کو اپنے محبوب میں قبول فرمائے۔ پورا مجمع پڑھیں کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔